الرحمن الرحیم۔ آگ کے پتھر، جس نے اپنا مال بڑھانے کے لیے ہاتھ پھیلایا یعنی مانگا، تو قیامت کے دن اس لالچی کے چہرے پر خراش یعنی زخم ہوں گے، اور جہنم کے شدید گرم پتھر ہوں گے جنہیں وہ کھا رہا ہوگا۔ اب جس کا دل چاہے زیادہ کرے، جس کا دل چاہے کم، اپنے لیے جہنم کے پتھر۔ کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں تمہارا نام لے کر پکاریں گے، تو تم پوچھو گے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو میرا نام کیسے پتہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ تمہارا درود و سلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ دیکھو اللہ کیسے صدقے کو بڑھاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کا اجر اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑا فراخی والا اور جاننے والا ہے۔ 3 آدمیوں سے قلم اٹھایا جانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قلم 3 آدمیوں سے اٹھا لیا گیا ہے، مجنوں سے جس کی عقل جاتی رہے یہاں تک کہ صحت یاب ہو جائے، سوئے ہوئے شخص سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ بدترین آدمی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بدترین آدمی وہ ہے جسے لوگ اس کی بدکلامی کے ڈر سے اسے چھوڑ دیں۔ کون سا تحفہ سود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا کسی شخص پر کوئی حق ہو اور پھر وہ تمہیں 1 تنکے یا جو کے 1 دانے یا 1 گھاس کے برابر بھی ہدیہ یعنی تحفہ دے، تو اسے قبول نہ کرنا، کیونکہ وہ بھی سود ہے۔ محبت نہ ملے تو ہم سمجھدار ہو جاتے ہیں، اور اگر مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ محبت ہونے کے بعد ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ سنہری بات، آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ دنیا میں بہترین رشتے وہی ہیں جہاں ناراضگی کے فوری بعد معمولی سی مسکراہٹ اور ہلکی سی سوری سے زندگی پہلی جیسی ہو جائے۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا کہ میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں، شبنم کی طرح گر کے بھی خاموش ہی رہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کر سکوں۔ تنگ نظر اور تنگ دل لوگ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھی بات کو سراہ نہیں سکتے اور دوسروں کی قابلیت کو مان نہیں سکتے۔ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہی رہ جاتا ہے، نہ اسے ہم لکھ سکتے ہیں نہ کسی کو بتا سکتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب تم سیب کھانا چاہو تو پہلے اس کو سونگھ لو پھر کھاؤ، اگر تم ایسا کرو گے تو جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخل کا پہلا قدم ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ چاند کی طرح بنے، ٹھنڈے اور پرسکون، کہ جو آپ کی طرف دیکھے وہ پرسکون ہو جائے، اور جو آپ کی سنگت میں چند لمحے بتائے وہ اپنا اسٹریس بھی بھول جائے۔ صبر دے کر نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش میں عطا کیا جاتا ہے، ورنہ انسان تو اپنی پہلی آزمائش کو ہی آخری حد مان لیتا۔ قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کے مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ آسانی پیدا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی اور تشفی دو، نفرت نہ پھیلاؤ۔